اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی بھائیوں، یہ حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو کہ ذکر کے حلقے تلاش کرتے رہتے ہیں، پس جب کہ کسی حلقہ ذکر پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، پھر اپنے میں سے ایک گروہ فرشتوں کو قاصد بنا کر آسمان کی طرف رب العزت جل شانہ کے دربار بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ہم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندوں کے پاس گئے تھے جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے ہیں اور تیرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور تجھ سے اپنی آخرت اور دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب کریم، ان میں فلاں شخص بڑا مجرم اور گنہگار ہے، وہ کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو کہ یہ آپس میں مل بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بھی بد نصیب نہیں رہتا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رسول اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مسجدوں کے اوتاد ہوتے ہیں، ان کے ہم نشین فرشتے ہیں کہ اگر وہ کہیں چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی حاجت طلب کریں تو فرشتے ان کی امداد و اعانت کرتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کر آسمان تک انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں جن سے وہ رسول اکرم روح دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں، تم ذکر و درود پاک زیادہ کرو، تم پر اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ رحم کرے، تم زیادہ پڑھو، تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ انعام و اکرام سے نوازے۔ اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور ان پر خوبصورت آنکھوں والی حوریں جھانکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت خاصہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جب تک کہ وہ دنیا کی باتوں میں نہ مشغول ہو جائیں یا اٹھ کر نہ چلے جائیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی زیارت کرنے والے وہ فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اور وہ ذکر کے حلقے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی الکریم الامین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ بعدد خلق اللہ وزینت عرشہ اللہ وبعدد کلمات اللہ۔ جب تم اذان سنو تو تم بھی ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر اس درود پاک کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مکان ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی بندے کے لیے بنایا گیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ میں ہی ہوں، لہٰذا جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرے گا وہ میری شفاعت سے نصیب یافتہ ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک شفیع المذنبین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ دینوری اور علامہ نمیری رحم اللہ
رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف بن اسبات نے فرمایا، مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب آذان ہو اور بندہ یہ دعا نہ پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ المستمعۃ المستجاب لها صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وزوجنا من الحور العین، تو جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ یہ بندہ ہمارے بارے میں کتنا بے رغبت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیات والثناء والتسلیم نے فرمایا، اے میری امت، تم میں سے جو مجھ پر درود پاک زیادہ پڑے گا اس کو جنت میں حوریں زیادہ دی جائیں گی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمایا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کی چمکتی دمکتی رات میں اور جمعہ کے چمکتے دمکتے دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے، اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے میری امت، مجھ پر ہر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ میری امت کا درود پاک مجھ پر ہر جمعہ کے روز پیش ہوتا ہے، لہذا جس نے مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا اس کی منزل مجھ سے زیادہ قریب ہوگی۔ میری امت، مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ بر محمدی می رسینم صد سلام، آ شفیع مجرمہ یوم القیام، ہر کے باشد عام سلوا مدام، آتش دوزک شود بروئے حرام۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعہ کی رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ وعلی آلہ وازواجہ الطاہرات المطہرات امہات المؤمنین بعدد کل ذرہ۔ اسلامی بھائیوں، یہ روایت، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دین و دنیا میں بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گھر والوں میں تندرستی اور برکتیں، عمر کی برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔